الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے اور درود پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ تمام ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصاحب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے، مصاحب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے۔ ستم ہنس کے جو سہ جائے وہی کامل مسلمان ہے، ستم ہر دور میں باطل نے حق والوں پہ ڈھائے ہیں، مگر ہرگز نہیں چھوڑا کبھی مسلم نے میدان ہے۔ تمام بھائیوں اور دوستوں، آج جو ہمارے مسائل چل رہے ہیں معاشرے کے اندر، ہمارے مسائل ہوں یا ہمارے ملک کے مسائل ہوں یا ہمارے گھروں کے مسائل ہوں، وہ سب اس ٹائم پہ پریشان ہیں، لوگ کرائسس میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تکلیف میں ہیں، ہر طرح کی جو ہے نا پریشانی کے اندر لوگ گزر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آج اسی ٹاپک پہ ہم بات کریں گے کہ مسلمان ایک مومن کی زندگی کس طریقے سے ہے، کہ جس انسان کی زندگی 30 سال کے بعد اصل انسان کی زندگی شروع ہوتی ہے، کیونکہ وہ دنیا کا سارا سچ سمجھ چکا ہوتا ہے، ساری کڑواہٹ دیکھ چکا ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر کیا معاملات ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ وہ سب چیزیں ہو چکی ہوتی ہیں، شادیاں بھی کر لی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، سسرال میکے معاشرے لوگ جو کاروبار سب کچھ کر کے اس کے اندر نقصان فائدے اٹھا کے وہ سمجھ چکا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جو مسائل ہوتے ہیں، جو تکلیفیں ہوتی ہیں، جو زندگی ہے، اس کو وہ انسان سمجھ چکا ہوتا ہے کہ یہ تو بہت مشکل کارڈ ہے، بہت کٹھن راستہ ہے، اور مجھے کوئی نہیں سمجھ سکتا، میری تکلیف کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، میرے درد کو، میری پریشانی کو جو اس کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے۔ کیونکہ ہر انسان نے، آپ اپنے والد سے پوچھیں گے جو عمر سے گزر چکے ہیں، وہ بھی بتائیں گے کہ بیٹا زندگی جب تک انسان میچور نہیں ہوتا، جب تک ذمہ داریاں نہیں آتی، شادی شدہ نہیں ہوتا، جب تک زندگی بڑی آسان نظر آ رہی ہوتی ہے، باپ کمائی چل رہی ہوتی ہے، گھر میں کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، وہ ایسے گزر رہا ہوتا ہے، تو وہ انسان مستی مذاق میں ہر طریقے سے چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے ایک باپ کو جو پوری فیملی کو لے کے چلتا ہے، خاندانوں کو، سسرالوں کو، سب کو ہینڈل کرتا ہے، فیس کرتا ہے، معاشرے کو، جاب کو، اپنی نوکری کو، اپنے کاروباروں کو ہینڈل کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ فیس کرتا ہے، اور وہاں سے جو ریئیکشن آتے ہیں اچھے برے ان کو برداشت کرتا ہے، اپنی بیوی کی، اپنی لوگوں کی باتوں کو برداشت کرتا ہے، تنقیدوں کو برداشت کرتا ہے، تو وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یار زندگی بہت مشکل، میں گزار ہی نہیں سکتا، میرے ساتھ جو معاملے ہیں وہ کسی کے ساتھ نہیں، اس کو لگتا ہے دنیا کا سب سے بڑا غمگین میں ہوں، سب سے زیادہ تکلیفیں میرے کو ہیں، سب سے زیادہ پریشانیاں میں اٹھا رہا ہوں دنیا میں، میرے علاوہ اور میرا غم کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ بولتا ہے نہ میری بیوی میرا غم سمجھ سکتی ہے، نہ میرے ماں باپ، نہ میرے بھائی، نہ میرے دوست، کوئی ہے ہی نہیں، وہ اپنے آپ کو خاموش ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے لوگ خاموش ہوتے ہیں، 30-40 کے بعد انسان خاموش ہونے سے ہوتا ہے، کم ہنستا ہے، کم بیٹھتا ہے، بس مطلب ایک مختصر سی گفتگو رکھتے ہیں ہر انسان جس کے اوپر جو وہ گزر رہا ہوتا ہے، کیونکہ میچورمنٹ میں آتا ہے، اس کے ساتھ جو مسائل آ رہے ہوتے ہیں ان کو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی۔ اے انسان، ہم جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا ہوگا لیکن ہم جانتے ہیں، ہم نے بنایا تیرے کو، تو ہماری مخلوق ہے، ہماری تکلیفیں ہم جانتے ہیں کہ یہ زندگی بہت کٹھن راستہ ہے، بہت کٹھن سفر ہے، بہت تھکا دینے والا، بہت توڑ دینے والا سفر ہے۔ انک کادح الی ربک قدحا، اللہ فرمانا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تیرے سینے میں جو چل رہی ہے، جو تیرے کو تکلیف ہے، تیرا درد ہے، وہ کوئی نہیں سمجھ سکتا، میں سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ اللہ رب العزت انسان کی شرح کے بھی قریب ہے، انسان کی ہر چیز کو جانتا ہے کہ کون انسان کس غم سے، کس تکلیف سے گزر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت انک کادح الی ربک قدحا فملاقی، ہم جانتے ہیں کہ تیرا سفر بہت کٹھن ہے، بہت تھکا دینے والا، بہت مشکل سفر ہے۔ ہاں، جاہل کے لیے زندگی بہت آسان ہے،
ایک غافل کے لیے زندگی بہت آسان ہے، یہ ایک بے وقوف کے لیے، ایک بیکار انسان کے لیے زندگی بہت آسان اور میٹھا گوڈ ہے، لیکن ذمہ دار انسان کے لیے جو دنیا کو سمجھ سکتا ہے، شعور والے، عقل والے، علم والے انسان کے لیے یہ زندگی بہت کٹھن راستہ ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ آسان کاٹنی ہے، پھر مجھے دنیا کے اندر بھی معاشروں کو بھی فیس کرنا ہے. ایک مرد کی زندگی بہت کٹھن ہے، اس نے دین کو بھی پورا کرنا ہے، شریعت کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں، اللہ کے حقوق العباد بھی پورے کرنے ہیں، اس نے فرائض پورے کرنے ہیں، اپنے ماں باپ، اپنے بچے، اپنے خاندان کی ساری چیزیں، ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں. سوسائٹی کے اندر بھی اپنا ایک امیج رکھنا ہے، اپنا کردار، اپنا وقار، ہر چیز بنا کے رکھنی ہے، اور اپنی زندگی بھی گزارنی ہے، اپنے اندر کے نفس سے بھی لڑنا ہے، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے برائی سے، گناہ سے. شیطان کے بڑے بڑے شیطان کھڑے ہیں. ایک اچھے، ایک پوزیٹیو انسان، ایک مومن کے لیے اللہ انسان کہہ رہا، مسلمان کی بات نہیں کر رہا، اللہ کہہ رہا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ. یہ زندگی بہت کٹھن ہے ہر انسان کے لیے. یہ تو آپ نے بات سمجھ لیا. اب میں آپ کو مین چیز پہ اوپر لے کے آنا چاہتا ہوں، جو مین مقصد ہے، جو سولوشن ہے. آپ جو چیز بتا رہے ہیں، جو آپ بتائیں گے، اللہ رب العزت سے بڑی بات بتا رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں تیرے دکھوں کو، تو کیا جانتا ہے، تیرے سے زیادہ ہم جانتے ہیں، ہم نے بنایا تیرے کو، یہ چیزیں آئیں گی. اب سولوشن بھی اللہ نے قرآن میں بتایا. میں آپ کو 2 اصول قرآن مجید سے ایسے بتاؤں گا انشاءاللہ کہ یہ وہ اصول ہیں کہ مومنین، صدیقین، صالحین جو گزرے، بڑے بڑے امام جنہوں نے زندگیاں گزاری ہیں، اس دنیا کو فتح کر کے گئے، آسمان تک اپنے آپ کو لے کے گئے، آسمان والے کو قائل کیا، فرشتے تک ان کی استقبال میں کھڑے ہو گئے. وہ 2 اصول ہیں قرآن کے، وہ اصول میں آپ کو آج بتاؤں گا. ان اصولوں کے ساتھ انسان اس زندگی کو آسان بناتا ہے، اس زندگی کو گزارتا ہے، اپنے ہر فیصلے، ہر کام کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے اگر وہ یہ 2 اصول پکڑ لے. اس 2 اصولوں کے اوپر میں بات کروں گا. انسان کا علم، اس کا ہنر، پار ایکسیلنٹ، سگنیچر، دستخط تب بنتا ہے کسی فیلڈ کے اندر جب اس کے پاس وہ 2 چیزیں ہوں، 2 اصول ہوں. انسان اپنے دشمن کو جب ہرا سکتا ہے جب اس کے پاس وہ 2 اصول ہوں. انسان اپنا آئیڈیا مارکیٹ میں جب سیل کر سکتا ہے جب اس کے پاس وہ 2 چیزیں ہوں. انسان دشمنوں کو دوست، دوستوں کو سجن، سجنوں کو امام، اماموں کو قائد اور قائدوں کو میدانوں میں تب لا سکتا ہے جب اس کے پاس وہ 2 چیزیں ہوں. انسان دنیا کے اندر بڑی سے بڑے گولوں کو جب اچیو کر سکتا ہے جب اس کے پاس وہ 2 چیزیں ہوں. اگر کوئی ان کی عزت بن گئی تو میں بتاؤں، وہ 2 اصول اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ الحامیم سجدہ کے اندر 21 پارے کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً. ہم ایک عام سے انسان کو، ایک عام سا انسان جو گلی کوچوں میں ادھر ادھر دھکے کھا رہا ہوتا ہے، ایک عام انسان کی بات کر رہے ہیں، ہم ایک عام انسان کو امام بنا دیتے ہیں، لیڈر بنا دیتے ہیں، پار ایکسیلنس، سگنیچر، دستخط بنا دیتے ہیں. اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ہم اسے امام بنا دیتے ہیں. یہدون بامرنا، وہ اس طرح سے پرفارم کر رہا ہوتا ہے، اس طرح سے ہدایتیں لوگوں کو دے رہا ہوتا ہے جیسے کہ آسمان سے اس کے لیے ہدایتیں اتر رہی ہیں، اس کے لیے اصول اللہ آسمان سے نازل کر رہا ہے. لیکن وہ جب 2 کام کر لے، وہ 2 کام، لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، کہ وہ جب اس کے اندر، اس کے نفس کے اندر، اپنے مزاج کے اندر صبر آ جائے، صبر آ جائے گندی اٹریکٹ کرتی ہوئی چیزوں کے خلاف، صبر آ جائے اپنے مزاج کے خلاف، اپنے غصے کے خلاف، جب اس کے اندر وہ صبر آ جائے کہ اٹیک کرتی ہوئی ان گندی چیزوں کے خلاف، صبر آ جائے ناقدین کے نقد کے خلاف، سی وی ریجیکٹ ہونے کے خلاف، ٹھیک ہے، صبر آ جائے لوگوں کی دھتکاروں کے خلاف، اس کے اندر صبر آ جائے کہ جب لوگ اس کو سمجھ نہیں رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، اس کو دھتکار رہے ہوں گے، اس کے خلاف، دھوکے کھانے کے اوپر، کاروبار تباہ ہونے کے اوپر صبر آ جائے، دنیا کی چیزیں لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہوں گے، لوگ اس کی بات نہیں مانتے ہوں گے، لوگ اس کے ساتھ چل نہیں رہے ہوں گے، لوگ اس کو سمجھ نہیں رہے ہوں گے، اس کے دکھ کو، تکلیف کو، اس میں صبر، کہ انسان بولے کہ یار میں جواب نہیں دے سکتا، میں خاموش رہتا ہوں. اتنا صبر کہ انسان کی چیخیں نکل جائیں، ایسی ایسی لوگوں کی حسد، بغض، لوگوں کی باتیں، لوگوں کی چیزوں کے اوپر ایسا صبر کرے ہوئے کہ صبر، کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا 100 دفعہ صبر کا حکم دیا کہ صبر. یوسف علیہ السلام کی قید کا سفر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال کی مکی زندگی والا صبر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے کی گلیوں کے اندر گھومتے ہوئے وہ صبر. ان کو یاد رکھے کہ کس طریقے سے صبر کرنا ہے، کہ 100 دفعہ اللہ نے حکم دیا. صبر، اتنا صبر کہ انسان کی کہ میں لوگوں کو جواب نہیں دے سکتا، کائنات کا مالک جواب دے گا میری طرف سے، میرا منہ میرا جواب نہیں دے گا، میرا کام جواب دے گا، یہ صبر. اور دوسری چیز ہے وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، یقین جو ہے نا کہ اللہ میرے یہ حالت بدلے گا،
یہ یقین، اللہ میرے لیے آسمان سے منو سلوہ اتارے گا، یہ یقین کہ میں ایک دن تمام میرا دنیا میں کوئی دشمن ہی نہیں بچے گا، یہ یقین ان ہواؤں میں یقین، ان تیز ہواؤں میں یقین کہ جو چلی تھی تجھے اونچا اڑانے کے لیے، کہ یا اللہ میری مدد تو کرے گا، آسمان سے منو سلوہ اتارے گا میرے لیے، یہ یقین کہ اللہ رب العزت میرے کو بھی ایک دن کامیابی نصیب کرے گا، یہ یقین کہ میں اپنے دشمن کے سینے میں ہاتھ ڈال کے اس کا کلیجہ نکال کے کچا کھا جاؤں گا، یہ یقین کہ یہ پہاڑ کیا میں بڑے سے بڑے طوفانوں کو جو ہے سر کر دوں گا، یہ یقین، اتنا یقین انسان کو چاہیے کہ یقین، کیونکہ دو چیزیں، صبر جو ہے نا، صبر کو شہوات مار دیتی ہیں، خواہشات، لوگوں کی ترقیاں، لوگوں کی گاڑیاں، لوگوں کے اچھے کھانے، یہ توڑ دیتے ہیں انسان کو، اس کی وہ اچھے راستے پہ چلتے ہوئے ٹوٹ جاتا ہے، وہ حرام کی طرف چلے جاتا ہے، وہ 2 نمبری کی طرف جاتا ہے، وہ کرائم کی طرف جاتا ہے، کیونکہ صبر کا روزہ توڑ دیتا ہے۔ تو صبر کرنا ہے آپ نے کہ اللہ میری مدد کرے گا، کیونکہ میں کھڑا ہوں یہاں پہ پوزیٹیوٹی کے لیے، میں سچائی کے ساتھ کھڑا ہوں، ایمانداری کے راستے پہ کھڑا ہوں، صراط المستقیم پہ کھڑا ہوں۔ یہ صبر کو شہوات مار دیتی ہیں اور یقین کو شک مار دیتا ہے۔ تو اللہ سے کبھی شک نہیں کرنا، قرآن کی کسی آیت پہ شک نہیں کرنا، نماز میں، دین کے اوپر چلنے میں شک نہیں کرنا۔ صبر اور یقین یہ ایسی چیزیں کہ انسان کو امام بنا دیتی ہیں، انسان کو لیڈر بناتی ہیں، ہر فیلڈ کے اندر کامیاب کرتی ہیں، ہر جنگ جیتواتی ہیں۔ بڑے سے بڑے طوفان کھڑے ہوں، بڑے سے بڑے شیطان کھڑے ہوں، بڑی سے بڑی آپ کے سامنے لوگ سیاستیں کھڑی ہوں، لوگ بڑے سے بڑے دشمن کھڑے ہوں، آپ پرفارم جب کر سکتے ہیں کہ جب آپ کے پاس یہ 2 اصول ہوں، یقین اور صبر۔ بولتے ہیں کہ وہ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے، وہ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، یہ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ تو یقین چاہیے ہوتا ہے، صبر چاہیے ہوتا ہے میدان میں ٹکنے کے لیے، اپنا قلعہ سنبھالنے کے لیے، اپنا آپ کھڑا رکھنے کے لیے، ڈپریشن میں نہ جائے انسان، ہارٹ اٹیک نہ ہو، بیمار نہ ہو، تکلیف میں نہ جائے، مایوسی میں نہ جائے، کنویں کا میڈک نہ بن جائے، صحیح ہے، پیچھے نہ ہٹ جائے، صحیح ہے۔ اور یقین چاہیے ہوتا ہے قدم آگے بڑھانے کے لیے، کہ انسان کتنے بھی مشکل حالت ہو قدم چلتا ہے، اس کی واک نہیں رکنی چاہیے، زندگی ختم نہیں ہونی چاہیے کہ یار اگر کہیں سے انسان کو دھوکا ہو گیا، کوئی شکست ہو گئی، کوئی مسائل ہو گئے، اس کو کوئی چیز نہیں چل سکی کاروبار، بھائی جو انسان فیل نہیں ہوا وہ تو مطلب کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، جو انسان ہار کے اٹھا نہیں وہ کیسے چل سکتا ہے؟ انسان فیل ہوتا ہے، دنیا کے جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، مسلمانوں کے یا کفار کے، آپ اٹھا کے دیکھیں ہسٹریاں، 99 بار لوگ فیل ہوئے۔ بڑے بڑے سائنسدان کتنی دفعہ تجربات میں فیل ہوتے ہیں پھر بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ فیل ہوئے۔ محمود غزنوی 17 دفعہ انہوں نے ہند فتح کرنے کی کوشش کری، فیل ہو گئے، پھر کھڑے ہوئے۔ شیر جنگل کے اندر 90% شکاروں سے چھٹ جاتے ہیں لیکن وہ ہار نہیں مانتے۔ شاہین اتنی بلندی سے شکار کرنا تھا، کتنی دفعوں سے شکار چھوڑا لیکن وہ شکار کرنا نہیں چھوڑتا۔ تو ایک مسلمان، ایک مومن جس کی توحید راسخ ہے کہ اللہ ہے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، وہ ایک چھوٹی موٹی ان بھیڑ بکریوں سے، ان کتے بلوں سے کیسے ڈر سکتا ہے یا گھبرا سکتا ہے، مایوسی میں جا سکتا ہے، گر کیسے سکتا ہے؟ تو یہ 2 اصول آپ پکڑ لیں کہ صبر اور یقین۔ جب صبر اور یقین آپ کے اندر مضبوط آ جائے گا تو پھر آپ کو دنیا کی کوئی چیز ہرا نہیں سکتی۔ آپ بولیں گے کہ تو کیا میرے کو ہرائے گا، میں خود ہرا دیتا ہوں اپنے آپ کو، تو میرے کو کیا برباد کرے گا، میں برباد کر دیتا ہوں، اب بول کیا کرے گا؟ انسان کا یہ جگر ہونا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے دوست پاکستان کے بچے، پاکستان کے لوگ بلائیں کھانے والے ہونے چاہیے۔ کوئی ان سے پوچھے کہ تم صبح ناشتے میں کیا کھاتے ہو تو ان کا جواب ہونا چاہیے کہ بلائیں کھاتے ہیں ہم۔ کوئی پوچھے کہ رات کے کھانے میں آپ کیا کھاتے ہیں تو ان کو بولو اسپائسی بلائیں، مرچوں والی بلائیں کھاتے ہیں ہم۔ جبھی تو ان طوفانوں کو، ان طغیانیوں کو، ان شیطانوں کو، ان دجالوں کو آپ جواب دے سکتے ہیں، کسی فیلڈ کے اندر کھڑے ہو سکتے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹری کی ہو، سائنس کی ہو، بزنس کی ہو، تجارت، کسی بھی چیز کے اندر آپ کھڑے ہو۔ جب بھی آپ جیت سکتے ہو کہ جب آپ کے اندر یہ 2 اصول ہو، صبر اور یقین۔ یہ معراج ہے لیڈرز کی، یہ معراج ہے مومنین کی، کہ دنیا میں اگر جنہوں نے اپنے کونکر کیے، بڑی بڑی چیزیں کھڑی کری، بڑے بڑے مانیٹر کھڑے کیے، ان لوگوں کے پاس یہ 2 اصول تھے، صبر اور یقین کے ساتھ وہ کھڑے ہوتے تھے کہ میں کروں گا انشاءاللہ، اللہ مجھ سے کرائے گا، اللہ میرے لیے حالت بدلے گا، کیونکہ میں انسانیت کے لیے کھڑا ہوں، میں کسی کا برا نہیں چاہتا، میں کسی کو حقارت سے نہیں دیکھتا، میں کسی کو بدر الحق بدر الناس نہیں کرتا، میں کسی سے جلتا نہیں ہوں، کسی سے حسد اور بغض نہیں رکھتا۔ اور آخری چیز، کبھی بھی میرے بھائی کبھی بھی اپنے اندر یہ چیز مت آنے دینا، کیونکہ آپ کو میں آخری بات کر کے بات ختم کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر کبر ہوا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا، اور جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافر سے آ رہی ہوگی۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم اچھے کپڑے پہنے, اچھا کھائے بھی, اچھی بیڈ شیٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کبر تھوڑی ہے, اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. کبر یہ ہے کہ حق بات سے اناد کرنا, کہ آپ کو پتہ لگ گیا قرآن کی آیت یہ ہے, حدیث یہ کہہ رہی ہے, لیکن آپ اپنی نفس کی وہ کرو گے, نہیں مجھے جو صحیح لگتا ہے میں وہ کروں گا, میرے باپ دادے جو کرتے آ رہے ہیں میں وہ کروں گا. یہ ہے کبر. اور دوسرا کبر یہ ہے کہ آپ اچھا لباس ضرور پہنیں, اچھا کھانا پینا کھائیں ضرور, اچھے بن سن کے رہیں, لیکن اپنے سے کم اوقات والے کو, کم پیسے والے کو, کم جو ہے نا علم والے کو حقارت سے مت دیکھیں. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ہے کبر. آپ اچھے کھائیں لیکن دوسرے کو حقارت سے مت دیکھیں. ہر بدر الحق بدر الناس نہیں کریں, ہر بندے کی وہ عزت کریں, کیونکہ ہر بندہ اللہ کا بنایا ہوا ہے, اشرف المخلوقات انسان ہے. آپ کسی کے ساتھ یہ مت کریں. جس بندے کے اندر حسد ہوا, لوگوں کو وہ کرتا ہے کہ یار یہ تو فلانا ہے, یہ تو فلانا ہے, وہ انسان اللہ کو پسند ہی نہیں, وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. باقی جو بھی حق کہا وہ کل بھی اللہ اس کے لوگوں کا تھا, اور آج بھی اور ہمیشہ رہے گا. اللہ اس کے لوگوں کی باتیں ہمیشہ موجود رہیں گی, ہم رہے نہ رہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.